السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا آپ بھی جاننا چاہتے ہیں بھوپال کی صحیح اور حقیقی تاریخ؟ تو آئیے جانتے ہیں حضرت مولانا رضوان نسیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زبانی شوکت محل اور اس کے اطراف کی جو ہے حقیقی اور صحیح تاریخ۔ یہ جو سامنے محلات نظر آ رہے ہیں تو مولانا ان کی کچھ تاریخ آپ ہمارے یہ سامنے جو جس محل پہ ہم کھڑے ہیں مولانا، جی جی یہ شوکت محل ہے جی۔ شوکت محل کا روف ٹاپ ہے بالکل۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اچھا، اس کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے مولانا جی کہ پرانے زمانے میں یہ جو آپ کو نظر آ رہے ایک دو جی تو اصل میں یہ چار تھے۔ جی اس میں ہندو مذہب، مسلم، سکھ، عیسائی کمیونٹی، ان کی ایک علامت کے طور پہ ان میناروں کو بنایا گیا تھا۔ اچھا ماشاء اللہ۔ ہاں، اور یہ نوابی دور میں جو ہے نواب خجستہ بیگم صاحبہ کا یہ محل رہا ہے۔ جی جی اچھا، یہ جو جگہ ہے جی جی یہ موتی محل ہے، اچھا اچھا اور اب تو رینوویشن ہو رہا ہے اس کا۔ یہ موتی محل جو ہے یہ بھی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے، مولانا منشی جمال الدین خان مدار المحام صاحب۔ مدار المحام کہتے ہیں وزیر اعظم کو۔ اچھا ماشاء اللہ۔ نواب سکندر جہاں بیگم کے زمانے میں وہ وزیر اعظم رہے، اور چونکہ وہ شاہ عبدالعزیز کے شاگرد تھے جی جی تو ماشاءاللہ انہوں نے بہت علم و فضل کے اعتبار سے یہاں خدمت کی۔ جی جی ان کی نرینہ کوئی اولاد نہیں تھی، ان کے بچے نہیں تھے، ان کی لڑکیاں تھیں۔ جی تو ان کی جو بیٹیاں تھیں تو وہ تو اپنے گھروں پہ بھی آ گئی، اس لیے محل خالی تھا۔ تو اس میں ایک مدرسہ چلتا تھا، مدرسہ اخوان الصفا، اس میں 100 طلبہ مقیم تھے جو یتیم ہوتے تھے۔ ماشاء اللہ۔ اور ان کے نواب نور الحسن خان صاحب جو تھے، نواب صدیق حسن خان صاحب کے پوتے، جی انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں روزانہ 20 من گوشت بنتا تھا اللہ طلبہ کے لیے، روزانہ ماشاء اللہ۔ اچھا، اسی کے پاس میں جو ہے مولانا مسجد ماجی صاحب ہے، جو بھوپال شہر کی پہلی جامع مسجد ہے، پتھر والی مسجد۔ یہ جو پیچھے تو وہ جو ہے وہی ہمیشہ مدار المحام صاحب نماز ادا کیا کرتے ہیں۔ اچھا، موتی محل اور شوکت محل کے درمیان میں ایک یہ گیٹ نظر آتا ہے۔ جی اس گیٹ کے اوپر والا جو حصہ ہے یہ فیملی روم ہمیشہ مخصوص رہا کرتا تھا اچھا ان لوگوں کے لیے جو بھوپال کے صدر العلماء ہوا کرتے تھے۔ اچھا، یعنی یہاں ریاست میں علماء کی جو مجلس تھی، جو گیٹ پر جو یہ گیٹ کے اوپر جو مکان آپ کو چھجا نظر آ رہا ہے یہ وہ، جی جی تو اس میں جو ہے بڑے بڑے علماء رہے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ نواب صدیق حسن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس محل میں رہا کرتے تھے، اچھا ماشاء اللہ۔ اس لیے کہ مدار المحام صاحب جو تھے، جی منشی جمال الدین خان صاحب، ان کی بڑی بیٹی جب بیوہ ہوئی جی تو ان کا نکاح ثانی نواب صدیق حسن خان صاحب کے ساتھ ہوا، جی 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 تو وراثت میں نواب صدیق حسن خان صاحب کو یہ محل ملا۔ جی اسی محل میں ان کا وہ لازوال کتب خانہ تھا۔ اچھا، اسی میں ہے۔ ہاں، ملک عرب اور عجم سے انہوں نے جمع کیا تھا کتابوں کو، تو تقریباً 268 تصانیف یہاں سے شائع ہوئی ہے پوری دنیا میں۔ 268 268 ماشاء اللہ۔ اس کے پاس یہ صدر العلماء کی مجلس تھی، جی جی یہاں علماء کے جو صدر ہوتے تھے وہ رہتے تھے۔ اس جگہ پر جو آخری صدر العلماء رہے ہیں سلطان جہاں بیگم کے زمانے میں، مولانا ذوالفقار احمد صاحب مالوی بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ، اچھا ماشاء اللہ۔ جن کی کتاب ہے طی الفراسخ الی منازل البراسخ، 1000 جلدوں میں جی ہے، ہم نے اس کا تعارف بھی کروایا۔ جی 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 اسی طریقے سے ان کی ایک اور کتاب ہے محاسن المحسنین فی حکایات الصالحین، اردو میں ہے دونوں، ماشاء اللہ۔ اور ایک کتاب جو پہلی ہے وہ 1306 میں شائع ہوئی ہے، دوسری کتاب اس کے بعد میں شائع ہوئی۔ جی تو یہ صدر العلماء کا مکان تھا۔ جی اچھا، یہ شوکت محل اور یہ موتی، یہاں ایک مسجد ہے ہیرا مسجد، ان دونوں کے بیچ کی جو عمارت ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا یہ عمارت ہے، یہ عمارت جو ہے یہ ریاست کی مجلس العلماء تھی۔ اچھا، یہ ہاں، یہاں ارکان علماء جمع ہوتے تھے، علماء جمع ہو کے کسی بھی کتاب پر تحقیق ہوتی تھی، اور تحقیق ہونے کے بعد جو ہے مولانا یہاں سے کتاب شائع ہوتی تھی۔ اچھا اچھا تفسیر ابن کثیر یہاں سے شائع ہوئی، اس کے حاشیے پہ نیل الاوتار ماشاء سب سے پہلے یہاں سے شائع کیا گیا۔ مولاق مصر میں جو ہے مولانا جی یہ کتاب شائع ہوئی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے تو سب سے پہلی کتاب جو جس کو ریاست اقبال دارالاقبال کی کو جس نے علم و فضل کے انتہا پر پہنچایا
وہ کتاب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حجت اللہ البالغہ ہے۔ جی جی، حجت اللہ البالغہ سب سے پہلے یہاں سے شائع ہوئی 1856 میں، اچھا ماشاءاللہ۔ اور اس کتاب کی عجیب داستان ہے کہ سکندر بیگم صاحبہ جو تھی انہوں نے 80,000 کا صرفہ اس وقت حکومت سے دیا کہ اس کو ایڈٹ کروایا جائے۔ حجت اللہ البالغہ اس سے پہلے شائع نہیں ہوئی تھی، وہ سب کلمی نسخے تھے۔ اچھا اچھا، سب سے پہلے شائع ہونے والی کتاب بھوپال سے حجت اللہ البالغہ ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، وہ 2 ضخیم جلدوں میں شائع ہوئی ہے اور وہ بولاق مصر سے چھپی ہے۔ اچھا تو ماشاءاللہ، اس کے تقریباً 3 لاکھ نسخے پوری دنیا میں۔ اچھا علوم ولی اللہ ہی اگر سب سے پہلے شائع ہوا ہے تو وہ بھوپال سے شائع ہوا ہے، اور الحمدللہ میرے کتب خانے میں وہ پہلا نسخہ اچھا ماشاءاللہ، موجود ہے جو 1856 میں شائع ہوا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس پر جو کام کیا ہے جی، وہ مولانا احسن نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ کام کیا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، اس کے بعد حجت اللہ کے جتنے نسخے ہیں وہ تمام کے تمام اسی سے اقتباس کر کے یا اسی نسخے کو ایڈٹ کر کے شائع کیے گئے۔ ماشاءاللہ، تو بھوپال کی داستان علم و فضل کے اعتبار سے بہت زبردست ہے، اور یہ وہ محلہ ہے جہاں بہت بڑے علماء ماشاءاللہ، اس دیار میں اس مسکن میں رہے ہیں اور یہاں سے چلے گئے۔ تو بھوپال کی داستان بہت طویل ہے، 10 منٹ کی ویڈیو کے اندر صحیح بات یہ ہے، داستان نہیں آ سکتی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ، دیکھیے مولانا نے کتنے جامع انداز میں بھوپال کی پوری داستان کو جو ہے سمیٹا ہے، اور یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جو عمارت ہے، تو یہ ایسے ہی نہیں ہے بلکہ ان کے پیچھے ایک بہت بڑی داستان چھپی ہوئی ہے جس کا مختصر تعارف آپ نے ابھی سنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اکابرین کے کام کو سمجھنے کی اور صحیح تاریخ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔